عرفان کہیے گا کیا بریکنگ نیوز ہے، اندر کی کیا بات ہے، کب تک اسکواڈ اناؤنس ہو جائے گا، کون کون لوگ شریک ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان میزبانی کرنے جا رہا ہے، یہ کتنی خوش آئند بات ہے؟ دیکھیں اوبیسلی 29 سال کے بعد 29 ایئرس کا ایک لمبا گیپ ہے. 96 میں ہم نے ہوسٹ کیا تھا ورلڈ کپ کو، اور اب اتنے ٹائم کے بعد پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. بہت بڑی پاکستانی فینس کے لیے یہ چیز ہے. ڈپرائیوڈ نیشن اوبیسلی ایک سرٹن ٹائم 2009 کے بعد انٹرنیشنل ایونٹس ہونا بند ہو گئے تھے پاکستان میں، تو پاکستان میں ہونا بہت اچھی ہے. اگر پورا ایونٹ ہوتا تو اوبیسلی ایک اور اس میں آپ ایڈیشنل آپ بات کر سکتے ہیں کہ پورا ایونٹ ہم نے ہوسٹ کیا، بٹ انفارچونیٹلی وہ بھارت کا جو ایک نیریٹو ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے. بٹ پھر بھی ہم نے تمام ٹیمز کو ہوسٹ کرنا ہے. 60 ٹیمیں پاکستان میں کھیلیں گی اور یہ بڑا زبردست قسم کے مقابلے ہوں گے. جہاں تک آپ نے اسکواڈ کے حوالے سے ہم پوچھا، اوبیسلی یہ 2-3 دن سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ اسکواڈ فائنلائز کر لیا گیا ہے. صرف محسن نقوی صاحب کے سگنیچر رہ گئے ہیں. وہ آکوپائڈ تھے، بزی تھے، وہ بھی لاہور آ جائیں، اور اوبیسلی ابھی تھوڑی دیر میں میرا خیال ہے کہ اسکواڈ اناؤنس کر دیا جائے گا. جہاں تک اس میں چینجنگ کے حوالے سے بات کریں تو سائم ایوب سب سے ہر بندہ جاننا چاہتا تھا سائم ایوب پارٹ ہوگا چیمپئن ٹرافی کا کہ نہیں. وہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی کا پارٹ نہیں ہوں گے. کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے بھی اس کی ہنٹ دی تھی. اسی طرح یہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اوپنر کون ہوگا. تو میرے سورسز کے مطابق میں سب سے بڑی یہ بریکنگ نیوز دوں کہ لگتا یہی ہے کہ اس دفعہ اوپنر جو ہے فخر کے ساتھ بابر کریں گے. بابر ہم سب جانتے ہیں نمبر 3 پہ ہوتے ہیں، بٹ بابر اوپن کریں گے. مڈل آرڈر کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا سائم ایوب جو تھا وہ سلمان علی آغا کے ساتھ بالنگ بھی کرتے تھے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ بالنگ آل راؤنڈر کو ایڈ کیا جائے. کوشش کی جا رہی ہے اس کی جگہ خوشدل شاہ کو پلیس ان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ٹیم میں کھیلتے ہیں، کمبینیشن میں فٹ ان آتے ہیں، تو وہ لیفٹ آرم بالنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ بیٹنگ بھی ہم سب جانتے ہیں، پاور ہٹنگ کرنا جانتے ہیں. ساتھ ایک فاسٹ بالر آل راؤنڈر کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے جس میں فہیم اشرف اور عامر جمال کی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن سورسز کے مطابق کہ زیادہ یہی چانسز ہے کہ فہیم اشرف کو شاید انڈکٹ کیا جائے. اسپنر کے حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ بالنگ ہم سب جانتے ہیں شاہین نسیم، حارث روف ہوں گے. اسپنر جو ہے ابرار ہوں گے، دوسرا کوئی اسپنر انڈکٹ نہیں کیا جا رہا. اور جو ہے سلمان علی آغا اور آپ خوشدل شاہ کو اسپن کرتے ہوئے ساتھ دیکھیں گے. تو یہ پاکستان کا کور گروپ ہوگا. باقی بیٹنگ کے اندر آپ کو طیب طاہر نظر آئیں گے، محمد رضوان ہوں گے، ساؤتھ شکیل کی بات کی جا رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا بابر اور فخر جو ہے وہ اوپن کریں گے. تو یہ پاکستان کا فی الحال اسکواڈ ہے. باقی ابھی کچھ ہی دیر میں اناؤنس ہو جائے گا اور اس میں پھر فردر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہ بالکل یہ سپورٹ آپ نے بتا ہی دیا، اور کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی، پھر ہم چیک بھی کریں گے کہ آپ نے کتنے جواب جو ہیں وہ ٹھیک دیے اور آپ کی بریکنگ نیوز ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی. بہرحال اچھا، ایک اور جو چیمپئنز ٹرافی کی جب ہم بات کریں عرفان، تو اطلاعات ہیں کہ فوٹو شوٹ بھی نہیں ہو رہا اور کیپٹنز کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایونٹ بھی نہیں ہو رہا. تو کھیل کا کہاں مزہ رہ جائے گا؟ ان اچھے ایونٹس کا تو بڑا مزہ ہوتا ہے. عمران، یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ ان کا نیریٹو ہے، ان کی گورنمنٹ کا سٹانس ہے جو ڈینٹ کرتا جا رہا ہے. اس جینٹل مین گیم کی بات کی جاتی ہے کرکٹ کو، اور کرکٹ کی لاسٹ 3 ڈیکڈ سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، یہ جب سے ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا ہے ایک ٹریڈیشن رہی ہے جب بھی کوئی ICC کا ایونٹ ہوتا ہے تو تمام کیپٹنز کا پہلے فوٹو شوٹ ہوتا ہے، پھر ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. 2 دن پہلے میں نے یہ نیوز بریک کی تھی کہ بھارت جو بورڈ ہے وہ روہت شرما کو نہیں بھیجے گی پاکستان. جب انہوں نے اپنا یہ ڈیسیژن ICC کو دیا تو ICC رادر دین کے ایک کیپٹن کے بغیر کرواتی، ان کو سٹرونگ میسیج دیتی، انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا. جیسے شرٹ کے اوپر انہوں نے کہا تھا پاکستان کا نام نہیں لکھا جائے گا ایز اے ہوسٹ، وہ انہوں نے سم ہاؤ منوا لیا. لیکن دوسری جب یہ بڑی چیز تھی جس میں تمام کیپٹن کی سرمنی ہوتی ہے، ایک جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کی انیگوریشن سے پہلے ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. براڈ کاسٹر کا میرا ماننا یہ تھا کہ بہت زیادہ اس میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر براڈ کاسٹر تھے، ان کو کافی نقصان ہوگا. تو وہ سرمنی ایک آپ کی سمجھ لیں آئی بال کو کیچنگ پوائنٹ آف ویو کے طور پہ بڑی یوٹیلائز کی جاتی ہے. آخری ایک بات، یہ بھارت کو کیا پرابلم ہے؟ مطلب یہاں آنا بھی نہیں ہے، جیسے کہ سیکیورٹی کی ہم نے بات کی تھی، ہادیہ نے کہا کہ بہت ہی فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، تو بھارت نہیں آیا، پھر روڑے اٹکاتا رہا، شیڈیول جاری نہیں ہو سکا. اس کو پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ کھیل کو بھی سیاست کی نظر کر دیا. اب پرابلم کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں جس طرح وہی پرابلم جو پاکستان نہیں ہم نے جا کے کھیلنا، وہی پرابلم کہ ہمارے اسٹیڈیم تیار ہو رہے ہیں، نہ انہوں نے آنا ہے نہ انہوں نے کھیلنا ہے. اور وہ ابھی تک آج تک کی ڈیٹ تک ان کے تمام میڈیا، ان کے کرکٹر بھی ایون، جو سب سے سرپرائزنگ بات ہے کہ وہ ہمارے اسٹیڈیم کو کہہ رہے ہیں یہ پراپر تیار ہی نہیں ہے، یہ پراپر ان کا انفراسٹرکچر ہی نہیں بنا ہوا، یہ گر جائیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا اسپیکولیشن کرتے رہے ہیں. تو یہی پرابلم ان کے ساتھ. اور یہ لاسٹ جو سب سے بڑی انہوں نے میری نظر میں ویئرڈ کہنا چاہیے جہاں آڈ چیز کی کہ کپتان کو بھی نہیں بھیجا. تو یہ جو آپ ایک کسی کنٹری کے ساتھ اپنے ہیٹرڈ کے اندر اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کسی طرح سپورٹس کو اور آرٹ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ہر ایونٹ میں ہر موقع پہ جا کے کر رہا ہے. اور ایک کوسچن مارک سب سے زیادہ آئے گا ICC کے اوپر کہ ان کی اتھارٹی کیا ہے، وہ کیسے لے کے چلتی ہے. کبھی آپ
फीफा में नहीं सुनेंगे, ओलंपिक्स में नहीं सुनेंगे, किसी और फेडरेशन के अंदर ये नहीं देखेंगे कि वो किसी कंट्री की बात के अपनी मनवा नहीं सका, सरेंडर कर गया। बट अनफॉर्चुनेटली आईसीसी तो गन बाय बीसीसीआई जो बात की जाती है वो हमें 100% नजर आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का भी जो स्टांस है, हमने भारत जाके नहीं खेलना, हमने भी पार्टिसिपेट नहीं करना, क्या जो बातें हमारे चेयरमैन साहब ने की हैं ये साल 1.5 साल के बाद जब भारत जाने का टाइम आएगा हो पाएगा, और आईसीसी उस टाइम क्या अपना स्टांस लेता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद